یہ جو دیوبندیاں بولتے ہیں، یہ وہابیہ بولتے ہیں کہ میرے نبی کو علم غیب نہیں ہے، نبی کو علم غیب نہیں تھا، تو سن لو اے دیوبندیوں، بھاگ جاؤ، میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ میرے نبی کو علم غیب تھا، تبھی تم کو سب کچھ بتا دیا کرتے تھے۔ ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ایسی باتیں پوچھی گئیں کہ آپ کو برا لگا، آپ کو برا معلوم ہوا، تب اس قسم کے سوالات کی آپ پر بہت زیادتی کی گئی تو آپ کو غصہ آ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا، اچھا اب مجھ سے معلوم کرو جو چاہو، مجھ سے جو چاہو پوچھو۔ تو ایک شخص نے پوچھا کہ میرا باپ کون ہے؟ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا باپ حذیفہ ہے۔ پھر دوسرا آدمی کھڑا ہوا، اس نے پوچھا، یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تیرا باپ سالم صیبہ کا آزاد کردہ غلام ہے۔ آخر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے چہرہ مبارک کا حال دیکھا تو کہا، یا رسول اللہ ہم ان باتوں کو دریافت کرنے سے جو آپ کو ناگوار ہوں اللہ سے توبہ کرتے ہیں۔ اس حدیث سے دوستو ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علم غیب تھا اللہ کے کرم سے، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ جو بھی علم عطا فرماتا ہے اپنے محبوب بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے اعلیٰ اور افضل ہیں، اسی لیے علم غیب اللہ نے انہیں ایسا عطا فرمایا، آپ ان سے جو چاہیں پوچھ سکتے ہیں، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سوالاتوں سے منع فرماتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس لیے اگرچہ بصر ہونے کے لحاظ سے آپ غیب کی باتیں نہیں جانتے تھے، مگر اللہ کا برگزیدہ پیغمبر ہونے کی بنا پر وحی و الہام سے اکثر احوال آپ کو معلوم ہو جاتے تھے جن کی آپ کو ضرورت پیش آتی تھی۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ تم لوگ نہیں مانتے ہو تو اب جو چاہو پوچھو، مجھ کو اللہ کی طرف سے جو جواب ملے گا تم کو بتلاؤں گا۔ آپ کی ناراضگی دیکھ کر حضرت عمر نے دیگر حاضرین کی نمائندگی فرماتے ہوئے ایسے سوالات سے باز رہنے کا وعدہ کیا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سوالات کے جواب نہیں دینا چاہتے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بتائی ہوئی چیزوں پر ہی بولا کرتے تھے۔ اس جلسے میں جتنے بھی لوگ حاضر ہیں سبھی کو میں بتا دوں کہ آج میرا گلا بہت بیٹھا ہوا ہے، 5 چبا رہے ہیں، الیاں مار رہے ہیں، اور اس کے بعد گلا کتنا ہی اچھا ہو مگر بولتے ہیں کہ آج میرا گلا بیٹھا ہوا ہے۔ اب تقریر کرنے کا انداز دیکھیے ہوگا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ جو دیوبندیاں بولتے ہیں، یہ وہابیہ بولتے ہیں کہ میرے نبی کو علم غیب نہیں ہے، نبی کو علم غیب نہیں تھا، تو سن لو اے دیوبندیوں، بھاگ جاؤ، میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ میرے نبی کو علم غیب تھا، تبھی تم کو سب کچھ بتا دیا کرتے تھے۔ میرے نبی کی بارگاہ میں 2 صحابی آئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ میری ماں کے بارے میں لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، میرے باپ کا نام کیا ہے، میرا باپ کون ہے بتا دیجئے۔ تو قسم رب الجلال کی میرے سرکار نے ایک پل بھی دیر نہ کی اور کہا کہ تیرا باپ حذیفہ ہے، یعنی ابو کا حذیفہ ایک صحابی تھے جن کے باپ کے بارے میں لوگ طرح طرح کی باتیں کیا کرتے تھے۔ تو ان صحابی نے آ کے پوچھا میرے نبی سے کہ میرے باپ کا نام کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے باپ کا نام حذیفہ ہے۔ تو دوسرے صحابی اور کھڑے ہوئے، انہوں نے پوچھا کہ سرکار میرے باپ کا نام کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے باپ کا نام شیبہ ہے۔ تو پیارے دوستوں، یہی بات ہم پیار سے بھی سمجھا سکتے ہیں، اچھی طرح سے بھی بتا سکتے ہیں، لوگوں کے ذہن میں ڈال سکتے ہیں۔ ارے یہ کیا ہوا، سنو دیوبندیاں، یہ کیا مطلب؟ ہمارے نبی عالم اسلامی نہیں، پوری دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، پوری دنیا کے لیے ایسا سبق لے کر آئے ہیں، سبھی ان کی باتیں سنیں اور اس پر عمل کریں۔ پیار سے سمجھانے کے بجائے آپ پہلے ہی بھگا دیتے ہیں۔
ارے جب آپ دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، دین کے بارے میں جانکاری دے رہے ہیں لوگوں کو، تو دیوبندی ہو، بہادی ہو، رافضی ہو، خارجی ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، آپ کو کیا مطلب؟ ارے آپ کی محفل میں آیا ہے اور کلام سننے آیا ہے آپ کا، تو اسے آپ پیار سے سمجھائیے۔ آپ اتنی جوش سے چیخ رہے ہیں کہ آپ کی چیخ سے آپ کی ریا خارج ہو گئی اور آپ کی وضو ٹوٹ گئی۔ جو بیان کا وضو ہونا چاہیے وہ بے وضو کر دیا آپ نے۔ یعنی مولانا صاحب اتنی جوش سے چیخے، جس وقت تم نے کہا کہ قسم اللہ کی میرے نبی نے یہ فرمایا، اس سمے ان کے نیچے سے ہوا نکل گئی اور اوپر سے تقریر کرے جا رہے ہیں، تو لوگوں کے ذہن میں کیسے جائے گی جب آپ کا عمل ہی درست نہیں ہے؟ جس انسان کا عمل درست ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زبان میں وہ تاثیر عطا فرماتا ہے کہ ایک بات سننے کے بعد اس کے دل میں اتر جاتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے اور نیک مسلمان بن جاتا ہے۔ اور پھر ان کا ڈھنگ دیکھیے، بہت سے مولوی تو اتنے پابندی ہیں کہ بہت بڑی بڑی ٹوپیاں لگائیں گے، پگڑیاں باندھیں گے اور جبہ پہنیں گے اور اسٹیج پر بیٹھ کر گدی پر لوگوں سے پیر بھی لگواتے ہیں۔ کچھ لوگ ان کے پیروں کو آ کر ہی چومنے لگتے ہیں۔ بتائیے جس بات کے لیے اسلام میں صاف صاف انکار ہے کہ شبہ اللہ کے کسی کے لیے اتنی عزت نہ دی جائے جس سے گناہ ہو جائے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ آپ سب سے زیادہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کریں، لا الہ الا اللہ کو جانیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ جو لا الہ الا اللہ پر دیا۔ پیارے دوستو، محبت کرو نبی سے، یہ سنت اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ ان کی بات پر عمل کیا جائے، ان کی سنتوں کو زندہ کیا جائے، جس طرح سے نبی کی زندگی گزری ہے اس طرح سے زندگی گزاری جائے، تب ہم سنی کہلائیں گے۔ منچوں پر اسٹیجوں پر چیخنے سے، کسی کو برا بھلا کہنے سے ہم سنی نہیں ہوں گے۔ سنی ہم جب کہلائیں گے جب ہم لوگوں کے دلوں کو جیت لیں گے، جب ہم نبی کی سنت پر عمل کریں گے۔ یہ دنیا جانتی ہے، ہر اچھا برا جانتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے سب سے عزیز ہیں، اللہ کے پیارے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کا ہر علم غیب جانتے ہیں، ہر چیز جانتے ہیں، لیکن وہ اپنے رب کی وحی کا انتظار کرتے ہیں۔ وہ اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہنا چاہتے، کیونکہ پہلے رب کا حکم مل جائے، اس کے بعد نبی کریم دنیا والوں کو سبق دیتے ہیں۔ یہ ہے میرے نبی کی سیرت، یہ ہے میرے نبی کا اخلاص، جسے لوگ طرح طرح سے بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، وہ بالکل سراسر غلط ہے۔ پیارے نبی کے بارے میں یا پیارے نبی کی حدیث کو توڑ مروڑ کر پیش کرنا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ۔ ناظرین کرام، اگر آپ کے لیے یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنی رائے ہمیں بتائیں کہ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگتی ہے۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں جس سے کہ آنے والی ویڈیو آپ کو لگاتار ملتے رہیں۔ حدیث بھی چل رہی ہے، خبر بھی چل رہی ہے اس پر، اور آپ کو ہر طرح کی ویڈیو اس پر ملے گی۔ اچھی خبر کا گھنٹہ بجائے اور نوٹیفیکیشن آتے ہی خبروں کو دیکھیں اور شیئر کریں، لائک کریں۔ اللہ حافظ، جے ہند۔